السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم اردو کا سب نمبر 11 پڑھیں گے۔ سب کا عنوان ہے میری آواز سنو۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سبق میں دراصل مصنف نے زمین کی آبیتی کے ذریعے ہماری توجہ ماحولیاتی آلودگی کی طرف مبذول کروائی ہے کہ کس طرح انسانوں نے اپنی سرگرمیوں کے ذریعے، اور وہ سرگرمیاں کون سی ہیں، مثلاً بڑھتی ہوئی آبادی، فیکٹریوں کا دھواں، درختوں کا کٹاؤ، ٹریفک کا دھواں، زہریلی گیسوں کا فضا میں شامل ہونا، فصلوں پر زہریلے مادوں اور کیمیکل مادوں کا استعمال، اوزون تہ کا کٹاؤ وغیرہ وغیرہ، اس سے روز بروز زمین کا ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے بچوں، دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اس سب کو آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ اس کے خاص الفاظ پہلے نوٹ کیجئے: بے تحاشا، بہت زیادہ، برق رفتار، بجلی کی تیزی سے، کثافت، گندگی، غارت، تباہ برباد کر دینا، غرض و غایت، مقصد۔ میں ایک سیارہ ہوں۔ یہ آپ بیتی کس کی ہے؟ زمین کی۔ آپ کو آپ بیتی کا مطلب پتہ ہے؟ آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے اپنے بارے میں خود بیان کرنا، اپنی ذات کے بارے میں۔ جیسے میں جو بھی کچھ اپنی ذات کے ساتھ ہوا ہو اس میں آپ اپنا تعارف، ٹھیک ہے، اپنے پیشہ، اپنے کردار کے بارے میں اینڈ سو جو کچھ آپ زندگی میں کر رہے ہو اپنے بارے میں خود، آٹو بایوگرافی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ زمین اپنے بارے میں کیا اپنی داستان سنا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ہمارے سیارے ہیں، ان میں سے صرف لیونگ سیارہ جو ہے جس پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے، انسانی زندگی کس پہ ممکن ہے؟ ہمارے سیارے پہ، جس کا نام کیا ہے؟ زمین، جس پہ ہم رہتے ہیں۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ٹھیک ہے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی، ہر طرف سبزہ تھا، اور سبزہ ہی سبزہ اور شادابی ہی شادابی تھی، خوشحالی تھی۔ درختوں سے بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی تھی، صاف ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا، بالکل صاف چمکدار تھا۔ ہر طرح کی آبی مخلوق، یعنی زمین میں پانی میں رہنے والی مخلوق اس میں مزے سے رہتی، ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے، یعنی کہ لوگوں نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت انسان، اس نے تنزن کہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلہاڑے پر، درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ کلہاڑے کا آپ کو پتہ ہے نا، ایک ڈیوائس ہے، انسٹرومنٹ، جس سے آپ لکڑیاں کاٹتے ہو۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے۔ میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے۔ وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے، اور یہ آپ سب جانتے ہو کہ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے۔ یہ سٹون ایج تو نہیں ہے، ایٹمی دور ہے۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز گاڑیاں
ایجاد کر لی ہیں. وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، ہوائی جہازوں کے ذریعے، پتہ ہے نا آپ کو، اور سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈائیونگ، سطح سمندر جو ہے اس کے اندر جاتا ہے، ڈائیونگ کرتا ہے انسان، چھپے خزانے ڈھونڈتا ہے. اور آبی کشتیاں، آبی جہاز، سب جو ہے سمندری ٹریفک. اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا دی ہے، کئی گنا زیادہ، کافی زیادہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی پیداوار. اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، اس کو بہت بڑھا لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ دیکھیں، لک ہیئر، دس از دا بگ چمنیز. ٹھیک ہے. ان میں سے یہ کارخانے کی چمنیاں، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے اور فضا دیکھیں کیسے گندی ہو رہی ہے. کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار یعنی بجلی کی تیزی والی گاڑیاں، بجلی کی تیزی سے جو چلتی ہیں گاڑیاں، ان کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، فخر کرتے ہو. ٹھیک ہے. غرور کرتے ہو. کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت سے، کس طرح گندگی سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ یعنی کہ ہماری سرفیس، زمین کی سرفیس جو ہے وہ گندی ہو رہی ہے. زمین کی فضا، زمین کا ماحول، زمین کا ارد گرد سب گندا ہو رہا ہے، ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دبر ہوتا جا رہا ہے، سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے رات دن پریشان رکھتا ہے. اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں. اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی، کبھی تکلیف کی کہ میں سوچوں کہ ایٹم بم سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ ان پہ جب حملہ کیا گیا اور ان پہ ایٹم بم گرایا گیا جاپان پہ، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں. اب دیکھیں نا، اس سے آپ جو کیمیائی کھادیں، ٹھیک ہے، انسیکٹیسائڈس آپ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہربیسائڈ آپ یوز کر رہے ہو، کیمیکل کھادیں اور یہ سارے جو کیڑے مار ادویات، ان سے ٹھیک ہے فصل آپ کو مل گئی، اور فصل بھی آرٹیفیشل پیدا ہوگی نا، قدرتی فصل تو نہیں ہوگی. اور جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو پھر دوسرا رخ کیا ہے کہ اس کے مضر اثرات، اس کے جو خطرناک اثرات ہیں، وہ فضا کو زہر آلودہ کر دیتے ہیں. چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اور صحت جو ہے، ظاہر ہے آرٹیفیشل چیزیں کھانے سے تو آپ کی اچھی ہیلتھ نہیں ہوگی، اچھی صحت نہیں ہوگی. تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں، تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں؟ تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے. بے زبان جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی وہی فوڈر کھاتے ہیں نا، چارہ. ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. کتنی تمہارے میں کوئی حس ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اور آپ اتنے ظالم ہو گئے ہو، ظلم کرنے والے بن گئے ہو. کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو. بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی جو ہے وہ نالوں میں بہا دیتے ہو. نالوں سے ہوتا ہوا ابھی آپ یہ یہاں دیکھیں بچوں، یہ ہمارے ادھر گرین ٹاؤن میں ہی گندے نالوں میں کیسے پانی بہتا ہوا جا رہا ہے. اوپن پانی ہے، بالکل کھلا نالا ہے، اور اس کو ڈمپ نہیں کیا گیا، اور اس سے سارا جو ہے وہ کتنے کیمیکلز فضا میں مل رہے ہیں. اور یہ پانی جو ہے، جب کوئی ظاہر ہے آف کورس کوئی بھی جو جانور ہے وہ استعمال کر لے گا تو وہ مر جائے گا، اس پہ بہت برا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی دریاؤں میں جا کے گرتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ بے چاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی وہ مر جاتے ہیں. مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو. یعنی یہ ایک محاورہ ہے، کان پر جوں رینگنا. تو جوں تک نہ رینگنا
تو کان پہ چو رینگنا مطلب کہ اثر نہ ہونا. بات یہی ختم نہیں ہو جاتی جب یہ زہریلا پانی مویشی پیتے ہیں، یعنی کہ مال مویشی جو جانور ہیں وہ پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے، ظاہر ہے یہی پانی جب آپ کی فصلوں کو دیا جاتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے. گندا پانی، کیمیکل ملا پانی جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے، اس کی پیداوار ہے وہ بھی کیسی ہوگی، کیمیکل ملی، اور وہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگی. مگر تمہیں اس سے کیا؟ وہ ساتھ ساتھ گلا اور شکوہ کرتا جا رہا ہے. کویسچن مارک دیا ہوا ہے، سوالیہ نشان، یعنی وہ اس سے بار بار پوچھ رہا ہے، انسان کو اویئر کر رہا ہے، خبردار کر رہی ہے زمین کہ تمہیں اس سے پھر کیا؟ تم تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ کس طرح تم آلودہ کر رہے ہو فضا کو. تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، تمہیں مقصد صرف کارخانے جو ہیں وہ چلتے رہے، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق جو جتنی بھی پانی کی مخلوق ہے موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے. تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماں اور مادر وطن کہتے ہو، مجھے اپنی ماں کہتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی ماں بھی بولتے ہو، اور کیا ہے